آدھا منٹ باقی بھی ہے تو یہ سے اعلان کی نظر ہو جائے گا کہ بعض وجوہات کی بنا پر میرے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے مجلس پڑھنے میں اگر مجمع تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھا کرے، اور یہ انشاءاللہ اگلی شب جمعہ جب میری آخری مجلس ہوگی، اگر اس وقت تک زندگی رہی تو یہ اس وقت تک کے لیے ایک پرماننٹ اعلان ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين وبه نستعين فإنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ جیسا کہ مجلس کے شروع میں نے ایک ایسا اعلان کیا تھا جو ہر سال مجھے دنیا بھر میں ہر جگہ کرنا پڑتا ہے اور مسلسل اس اعلان کی تکرار رہتی ہے، خاص طور پر ایسی مساجد اور عزاخانوں میں جہاں جگہ بہت کشادہ اور وسیع ہوتی ہے۔ میرے اس اعلان کی وجہ سے مومنین کو بھی زحمت نہیں ہوتی، جہاں جگہ بہت تنگ ہو وہاں ایک مسئلہ ہے کہ میں اپنی آسانی مانگتا ہوں تو مجمع کو پریشانی ہو جائے۔ تو جیسے یہ اعلان مستقل ہر عشرے میں میری ایک خاصیت بن کے رہ گیا، اسی طرح سے شب جمعہ جب کبھی آتی ہے، چاہے میں پہلا عشرہ پڑھ رہا ہوں چاہے 40 کا عشرہ ہو، یہ دو بہت اہم عشرے ہوتے ہیں ہمارے ایام اضحیٰ کے، چاہے سال کی کوئی عام سی تاریخ ہو، چاہے کوئی مخصوص مناسبت کی شب ہو، اگر شب جمعہ آ گئی تو میں کم از کم مجلس کی ابتدا میں یہ یاد دلا دیتا ہوں۔ پہلا والا اعلان جو میں یاد دلاتا ہوں وہ خاص میرے حوالے سے کسی عالم یا خطیب کی مجلس میں ایک طالب علم کسی عالم اور خطیب کی مجلس میں آ کے غلطی نہ کیجیے گا، وہاں تو جتنا آپ لوگ قریب قریب آ سکیں وہ بہتر، مگر یہ دوسرا اعلان میرے حوالے سے نہیں، یہ اسلام کے حوالے سے، جہاں پہ دین ہے، جہاں پہ اسلام ہے، جہاں خدا کی شریعت، وہاں یہ 3 پیغام ہر شب جمعہ کے لیے مخصوص ہو گئے، اور ان میں سے ایک پیغام شب جمعہ کے مجلس کے خطبے میں بھی ذرا سی میں تفصیل شامل کر دیتا ہوں۔ وہ 3 پیغام میں پہلا پیغام یہ ہے کہ ہر شب جمعہ اپنے زمانے کے امام کو خاص طور پر زیادہ یاد کرنے کی رات ہے۔ دیکھیے ہمارا یہ نظریہ نہیں، جب یہ جملہ میں کہتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے، ہمارا یہ نظریہ نہیں
جیسے بہت سارے اور مذہب والوں کا ہے. بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو یا دین کو محدود کر لیتے ہیں زمان و مکان میں. کسی مذہب کا نظریہ ہے کہ خالی اتوار کے اتوار اللہ کو یاد کرنا ہے، باقی 6 دن تم آزاد ہو. کسی مذہب کا نظریہ ہے کہ عبادت خانے کی 4 دیواری میں اللہ کو یاد کرنا. جب یہاں سے باہر نکلو گے اپنے جاب میں، اپنے بزنس میں، اپنی دکان میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، وہاں پہ تم آزاد. اسلام نہ زمانے کی حد تک اللہ کو محدود کر رہا کہ ہفتے میں 1 دن اللہ کو یاد کر لو، 2 دن اللہ کو یاد کر لو، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کر، جو آج کا ہمارا موضوع بننے والا، اللہ کو یاد کر لو، باقی 23.5 گھنٹے تم آزاد. نہیں، مومن 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ آن ڈیوٹی. لیکن پھر یاد خاص طور پہ بڑھا دینا، اور وہ ہے شب جمعہ. شب جمعہ اپنے زمانے کے امام کو خاص طور پر زیادہ یاد کرنا. البتہ یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، 1432 ہجری کے اس چھٹے عشرے کی ہماری مجالس کا عنوان کل میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، آج بتا دوں. عنوان ہے عذاب قبر، بس یہی عنوان ہے. لیکن اس کے حوالے سے جو باتیں مجھے عرض کرنا، اس میں اور زمانے کے امام کے موضوع میں جو میرا اصل عنوان ہے، اور جو چند منٹ شب جمعہ کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، ان دونوں میں بہت ساری چیزیں یکساں یا سملر. اسی لیے آپ حضرات کو یاد ہوگا یہ مجمع تو بہت پرانا مجمع ہے، پتہ نہیں کب سے مجھے سن رہا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ظہور امام کے حوالے سے اکثر جو بات سمجھانے کے لیے میں واقعہ پڑھتا ہوں وہ حضرت ابو ذر غفاری کا موت کے حوالے سے، واقعہ قبر کا، واقعہ عذاب قبر کا. جو میرا عنوان جب زمانے کا امام ہوتا ہے تو بات شروع کرتا ہوں عذاب قبر کے واقعے سے، اس لیے کہ امام کی یاد اور موت ان دو میں بہت ساری باتیں سملر ہیں. بس امام کی حد تک میں یہیں پہ اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. یہ شروع کا ایک اعلان میری تقریر کا عنوان نہیں تھا، ایک یاد دہانی تھی کہ آج بھی ایک شب جمعہ، اور آئندہ بھی جو ہماری آخری مجلس ہوگی وہ بھی ایک شب جمعہ ہوگی. اور ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو خاص طور پر زیادہ یاد کرنا. ہو سکا، اب میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن اگر ہو سکا تو شاید کل جو جمعہ نماز کے بعد میری یہاں مجلس ہے اس میں شاید میں زمانے کے امام کا تذکرہ اس لیے کر دوں کہ اس میں بھی خاص طور پر نماز کے بعد امام کو یاد کرنے کا حکم ہے. تو شاید، وعدہ نہیں، اس وقت اس لیے گنجائش نہیں کہ ہمارا اپنا اصل موضوع جو کل شروع بھی نہیں ہو سکا وہ خود اتنا بڑا ہے کہ یہ باقی 8 مجالس میں اس شب جمعہ سے اگلی شب جمعہ تک اس کے ایک حصے کو بھی ہم پورا نہیں کر پائیں گے. اور وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہر شب جمعہ یاد کرنے والا دوسرا عنوان ہے موت. یہ اسلام نے ہر شب جمعہ کے لیے مومن کی ذمہ داری قرار دی کہ شب جمعہ تم اپنے سارے کاموں کو کاٹ کے روک کے آ جا کے بیٹھو اور موت کو یاد کرو. لیکن وہی غلط فہمی نہ ہو کہ ہفتے میں 1 رات موت کو یاد کرنا، 6 دن موت کو بھلا نہیں. 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں موت کی یاد رہے. آج کی رات موت کو زیادہ یاد کرنا، اور زیادہ یاد کرنے کا جو مطلب ہے جب میں وہ واضح کروں گا تو اسی میں امام زمانہ کو یاد کرنے کا مطلب بھی ساتھ ساتھ آ جائے گا. یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز جو ہر شب جمعہ میں خاص بات ہے وہ ہے دعا. وہی دعا جو تم عام راتوں میں کر چکے ہو اور بڑے مایوس سے ہو رہے ہو کہ دعا کے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں. آج کی رات وہی دعا کرو، بلکہ شاید اس سے بھی چھوٹی دعا پڑھو. آج کی رات دعا کی طاقت میں کافی اضافہ ہو جاتا. وہی عام راتوں کی دعا بہت بڑی بھی ہو تو اتنے جلدی قبول نہیں ہوتی کہ جتنی اس رات کی مختصر بھی دعا. اور بہرحال دعا کے حوالے سے میں نے 3 سال پہلے
امام بارگاہ علی رضا میں پورا ایک اشرا پڑھا تھا. اس کی ایک روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ کے یقین میں اضافہ ہوتا جائے کیونکہ دعا کی قبولیت کا دار و مدار الفاظ سے زیادہ اس بات پر ہے کہ جس دل سے یہ دعا نکل رہی اس میں دعا کے بارے میں یقین کتنا. علامہ مجلسی کا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 10,000 سے زیادہ مومنوں کے بڑے بڑے مسئلے ایک سورہ الحمد کی مدد سے حل کر دیے. ہم اور آپ دن اور رات یہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں لیکن جو ہماری حالت اس سے پہلے ہوتی ہے وہی اس کے بعد بھی رہتی. بلکہ جو اصل جملہ مجھے کہنا تھا وہ علامہ مجلسی کا نہیں تھا, لیکن علامہ مجلسی کا جملہ اس لیے نقل کیا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہی الفاظ ہیں ہماری زبان پہ آتے ہیں تو وہ اثر نہیں ہوتا. وہی الفاظ کو اسپیشل دعا نہیں, علامہ مجلسی جیسے عالم کی زبان پہ جا کے اثر کیوں ہو جاتا؟ اس کا تعلق ہے کہنے والے کی معرفت کتنی ہے اور اس کا یقین ہے کتنا. اب آئیے وہ روایت جو میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن 6-7 سال سے نہیں پڑھی. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً مجلس کا 1/4 حصہ خالی شب جمعہ کے عنوان کی یاد دہانی سے ہو رہا, لیکن کیا کیا جائے یہ تینوں باتیں بھی اہم تھی اور اس میں سے بیچ والی بات تو میرا اصل عنوان بننے والی. چھوٹی سی روایت. پریشان حال, مصیبت زدہ, گھبرایا ہوا مومن آتا ہے امام کے پاس. میں یقین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور آنے کے بعد کہا مولا آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں. دیکھ بھی رہے ہیں امام, یہ پیرالائز ہے, مفلوج ہے, فالج گرا ہے اس کے بعد اعضاء پر, ہاتھ پر, خالی ہاتھ. ایک تو وہ مفلوج آدمی تھا, وہ پیرالائز آدمی تھا جو دعائیں مشلول ہم تک پہنچانے کا سبب بنا. اس کا ہاتھ بھی شل تھا. مشلول جس کا ہاتھ شل ہے وہ نوجوان اس طرح رو رو کے دعا کر رہا تھا کہ مولا علی نے باقاعدہ کہا بیٹا حسین اس کو یہاں لے کر آؤ. اور مولا علی کھڑے ہیں خانہ خدا کے دروازے کے برابر مقام ملتزم پر, اور اس کا ہاتھ شل ہے اور اس حالت میں یہ پیروں زمین کے اوپر گھسٹتا ہوا طواف کر رہا ہے. اور بلایا, پتا بھی چلا کہ اس کا گناہ اتنا بڑا جو سکرات موت کی تکلیف کا بہت بڑا سبب بھی ہوتا. وہ چونکہ ابھی میری تقریر میں وہ بات آنے والی مگر جاتا نہیں, تو امام نے اسے دعائیں مشلول تعلیم کی. لیکن ایسا ہی مرض اس شخص کو بھی ہے جو آج امام کے پاس آیا. امام کے پاس آنے والا بیماری میں مبتلا, مولا نے جس کو بلوایا وہ بیماری میں مبتلا نہیں تھا, وہ عذاب کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے. باپ کی بد دعا, دعا کی ہیڈنگ یہی, دعائیں مشلول یعنی وہ دعا جو آپ کے والدین نے توبہ کے طور پہ مولا کے کہنے پہ پڑھی تو وہ عذاب کا مرحلہ تھا, دعائیں مشلول کی ضرورت تھی جس میں اللہ کا وہ نام بھی ہے جو اس میں اعظم کہلاتا. مگر یہ مومن عذاب خدا کی وجہ سے نہیں بیماری. امام نے کہا اچھا لاؤ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. اس نے دوسرے ہاتھ سے یہ ہاتھ آگے کیا, امام نے کچھ پڑھ کے پھونکا, ایک لمحے میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. خوشی کے عالم میں دوڑتا ہوا گیا کیونکہ اس زمانے کی میڈیکل سائنس میں تو اس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا, ناممکن. جیسے آج بھی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کینسر کا آخری اسٹیج, اب تو بس دعا کا مرحلہ ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایڈس کے کچھ مراحل ایسے ہیں, ہر بیماری کا علاج ڈھونڈا جا رہا, اور بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق جو علاج ڈھونڈتے ہیں پہلے وہی بیماریاں پھیلاتے ہیں تاکہ بعد میں علاج ڈھونڈنے سے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے. یہاں تو ہر ایک میں ایک جملہ آتا ہے بلین ڈالر انڈسٹری, اس کو ایک طرف رکھیں. لیکن کم سے کم اس آدمی کو مدینے کے تمام طبیبوں نے کہہ دیا اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. وہ آیا ویسے چانس لینے امام کے بعد خوشی کے عالم میں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا گیا. لیکن جب اپنی قوم, اپنے قبیلے, اپنے رشتہ داروں میں پہنچا تو جہاں سب نے اسے مبارکباد دی اس کی صحتی یابی پر, ایسی بیماری سے صحت یاب جس کا علاج نہیں. جیسے آج کینسر کے آخری اسٹیج کا مریض بالکل صحت مند ہمارے پاس دوڑتا بھاگتا چلا ہے, لیکن
لوگوں نے کہا کہ تم نے ایک بڑی غلطی اور حماقت کی، امام نے تمہارا علاج کر دیا، یہ تک نہیں پوچھا کہ امام نے کیا پڑھ کے بھوکا تھا، کم از کم وہ دعا تو معلوم کرتے، آئندہ اوروں کے کام بھی یہ دعا آتی۔ اور ہر ایک کے ذہن میں خیال کہ امام نے کوئی بڑی اسپیشل قسم کی امامت کی دعا پڑھی ہوگی جو دنیا کی نہ کسی کتاب میں ہوگی، نہ کسی عالم کے علم میں ہوگی، نہ کسی عمل کرنے والے کے علم میں۔ جب آتے ہیں لوگ ہمارے پاس اپنے مسئلے لے کر کہ مولانا فلاں مسئلہ ہے، کوئی دعا ہے، ہم جو دعا بتاتے ہیں تو ان کا وہی انداز ہوتا ہے جو اس مومن کا بن گیا تھا کہ یہ دعا، یہ تو ہر کتاب میں پتہ نہیں کتنی بار پڑھ چکے، لیکن یہ میں نے شاید ٹائم سے پہلے یہ جملہ کہہ دیا۔ اب اس کے ذہن میں بھی بات آئی کہ ہاں امام نے جب میرا علاج کیا ہے تو مجھے امام سے یہ گفٹ لینا چاہیے۔ چنانچہ اسی طرح سے دوڑا دوڑا واپس امام کے پاس آیا، مولا یہ کون سی دعا تھی کہ جس نے میرے ناممکن مرض کا علاج کر دیا؟ مولا یہ دعا مجھے تعلیم کر دیجیے۔ امام نے کہا میں نے کوئی الگ سے یہ نئی دعا نہیں پڑھی، میں نے تیرے ہاتھ پہ سورہ فاتحہ علم کا سورہ پڑھا تھا، کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ مردے پہ پڑھو تو شاید وہ بھی زندہ ہو جائے۔ امام تو فضیلت بتا رہے، اس نے کہا اچھا مولا، بس یہ والا آپ نے سورہ پڑھا جو صبح شام پتہ نہیں کتنی بار چلتے پھرتے پڑھ لیتے، اس نے اتنا میرا علاج کیا؟ یہ جو اس کا کہنا تھا ایک دم سے دوبارہ وہ فالج میں آ چکا، اور امام نے کہا اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ دعا کا تعلق ہوتا ہے اپنے یقین پر، کسی بھی دعا کو آپ نے یہ سوچ کے پڑھ لیا اچھا یہ تو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ فائدہ ہونے جا رہا تھا اور آپ نے جملہ کہا ختم سارا فائدہ۔ جیسے میں نے اکثر شب جمعہ اور روز جمعہ، اکثر شب جمعہ اور روز جمعہ ایک جملہ یہ عرض کیا ہے نا کہ قرآن جو کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ کل دوپہر کی مجلس میں آیت پڑھتا تو زیادہ مناسبت ہو جاتی کہ ٹھیک اسی کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو روزی کی تلاش میں نکلو لیکن اللہ کا ذکر کر کے۔ اور میں نے اکثر یہ جملہ پڑھا کہ معصوم نے کہا یہاں ذکر خدا سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا وابتغوا من فضل اللہ، روزی ڈھونڈو اور ذکر خدا بھی کرو، معصوم نے کہا یہ ہماری دادی کی تسبیح ہے، روزی کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل ہے نہیں، یہ امام فرما رہے ہیں۔ صبح و شام ہم یہ تو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں جن کے جاب چھوٹ گئے، وہ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں جن کے بزنس ناکام ہو گئے، وہ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ واقعا جن کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ابھی گھر جائیں تو بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو، جب ان کو بتایا جائے کہ روزی کے لیے تسبیح پڑھے، مولانا یہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ جہاں پہ یہ جملہ زبان پر آیا یا دماغ میں خیال پیدا ہوا، بس بہترین سے بہترین دعا جو ہے اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اور جہاں پہ یقین پورا ہے، ایسا ہی ایک مسئلہ آیا، کوئی شخص یا رسول اللہ میں بہت غریب، اسے لفظ بہت ملانا ضروری تھا کیونکہ مدینے میں ویسے ہی مسلمان اس وقت غربت کے عالم میں، خیبر کی لڑائی فتح ہونے سے پہلے مسلمانوں نے مدینہ کی غربت ہر ایک کو معلوم، یہ خیبر کی کامیابی تھی جس نے مسلمانوں کو فقیروں سے اتنا دولت مند بنا دیا، جن کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، جن کے بچے بھوک سے بلکتے تھے، آج وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ ان کے گھر میں ہیں، جب کاٹنا پڑتا ہے تو کلہاڑی سے سونے کو کاٹا جاتا۔ البتہ یہ الگ بات کہ یہ حالت جو بدلی تو اللہ نے اس کا وسیلہ جسے بنایا سب سے پہلے اسی کو بلا دیا، جس فاتح خیبر کی تلواروں نے ان بھکاریوں کو، یہ صاحب ان بھکاریوں کو غنی بنایا، سب سے پہلا ظلم ان لوگوں نے اسی کی اولاد پر کیا۔ اگر یہ موضوع آپ ایام ازل کی پہلی تاریخ سے لے کے 5 اشروں میں سنتے آ رہے ہیں، میں اس کے آگے کی بات کر رہا ہوں، تو یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، اگر وہ کہہ دیتا میں غریب ہوں تو شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا مجھے جواب یہ ملے گا کہ سبھی غریب ہیں، بہت غریب ہوں، اپنی غربت بھی بتائی، کوئی ایسے مختصر اچھا غریب تو ہوئی، یہ لفظ اس کا نہیں ہے، لفظ میرا ہے، مفہوم اس کا، تو یتیم بھی ہوں،
اس کے لیے لفظ یتیم استعمال نہیں ہوتا، اس نے یتیم کہا بھی نہیں. یتیم تو میں نے اس کے لفظ کا ترجمہ کیا، یعنی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب بھی ہوں اور بالکل جاہل قسم کا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی علم بھی نہیں. مال کے نہ ہونے سے آدمی غریب ہوتا، علم کے نہ ہونے سے آدمی یتیم ہوتا. یہ امام ہی کا جملہ ہے نا کہ قیامت میں کہا جائے گا یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرنے والے اور مدد کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کو لایا جائے گا جنہیں صبح و شام گالیاں دینا ہماری قوم کے بعض حصے اپنا فریضہ دینی سمجھتے ہیں. اور تو اور اب شاعر حضرات نے بھی یہ شعبہ سمجھ لیا. کلام میں دیکھیے گا علماء اور مراجع کا مذاق، یتیمان آل محمد کے سرپرست یہ بلائے جائیں گے. لیکن اتنی ساری باتیں میں تقریر میں جمع کر رہا ہوں. کراچی کے قصائی بھی اتنے جانور نہیں کاٹتے تھے ان لوگوں کے لیے جو کل کی مجلس میں تھے. یہ جملہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، تو ذرا سا میں مختصر کروں. اور وہ یہ ہے کہ یتیم بھی ہوں، غریب بھی ہوں، مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، چنانچہ کوئی بہت ہی مختصر سی دعا بتائیے گا، کوئی ایسی لمبی چوڑی بڑی دعا. کمیل حق رکھتے ہیں کہ انہیں دعائے کمیل تعلیم کی جائے. غالب کے بیٹے بشر و بشیر حق رکھتے ہیں کہ انہیں دعائے عرفات تعلیم کی جائے. میں تو بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، پیغمبر نے کہا اچھا میں تمہیں مختصر ترین دعا بتاتا ہوں جو روزی کے لیے بہترین دعا بھی ہے. بس روزانہ صبح و شام 7 مرتبہ یہ کہہ لیا کرو انت رب جلیل و انا عبد ذلیل. بس اتنی سی بات، انت رب جلیل انا عبد ذلیل. تو رب جلیل ہے، جلالت والا، بزرگی والا، میں ایک انتہائی ذلیل و حقیر بندہ ہوں. چلا گیا. 3 مہینے کے بعد آیا. اب یہ ساری باتیں محاورتاً لگا پھندا، پھولوں کے ہار، مٹھائیوں کے ٹوکرے سب لا کے رسول کے سامنے رکھ دیے. کہا یا رسول اللہ وہ دعا کیا تھا؟ جادو کی طرح یا جادو سے بھی بہتر اس نے اثر کیا. عرب کے لوگ جادو کو مانتے تھے، اسلام نہیں مانتا. 3 مہینے کے اندر میں مدینے کے انتہائی پیسے والے لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں. میرے بچوں نے پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، یہ خیبر سے پہلے کی بات. اور اس طرح میری حالت بدل گئی. 22 منٹ ہو گئے مجلس کو اور اب تک میں شب جمعہ کی تمہید میں ہوں، اصل عنوان پہ تو آیا ہی نہیں. وہ جلدی سے ایک بات، یا رسول اللہ میں آپ کی تو کیا خدمت کروں، آپ تو سید کائنات ہیں، لیکن جو میرا فریضہ ہے میں تھوڑا سا یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں. پھولوں کے ہار، مٹھائیوں کے ٹوکرے. اب تو جو لوگ بیٹھے تھے سب کی آنکھیں کھلی، جانتے بھی تھے اس کو کہ یہ اتنا غریب ہے کہ جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے اس نے گلاب جامن تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی، یا دیکھی ہوگی تو بہت دور سے دیکھی ہوگی، لیکن ٹوکرے بھر بھر کے لا رہا ہے مٹھائیوں. یا رسول اللہ یہ ایک بار آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو ایسی دعا بتا دی، ہم صبح و شام آپ کے پاس بیٹھنے والے، ہمیں تو کبھی آپ نے کوئی ایسا نسخہ اور دعا نہیں بتائی. پیغمبر مسکرا دیے. یہاں پہ میرے پاس بہت سارے چٹپٹے جملے ہیں اس واقعے کو مزید دلچسپ بنانے کے، لیکن وقت میرے ہاتھ سے بھاگا جا رہا. تو خلاصہ یہ پیغمبر مسکرا دیے. کہا کہ کوئی خاص اور راز کی بات تو اسے نہیں بتائی. جس دن یہ مسئلہ پوچھنے آیا تو سبھی لوگ بیٹھے تھے، میں نے سب کے سامنے بتایا. سورہ محمد کی آیت ہے، بیٹھتے سمے رسول کے بعد سنتا کچھ نہیں. یہ باقاعدہ سورہ محمد قرآن کا 47 نمبر کا سورہ. باہر نکل کے کہتے ہیں، مولا سے پوچھتے ہیں قالا آنے پاس وہ کہہ کیا رہے تھے، ہم نے سنا ہی نہیں. بعض لوگوں کو ہر ایسی بات پہ نیند آ جاتی. اچھا جب یہ آیت پڑھتا ہوں، اس کی تفسیر پڑھتا ہوں تو مجھے بھی بڑا سہارا اور ڈھارس ملتی ہے کہ بھائی اگر میری مجلس میں لوگ خراٹے لگا رہے ہیں اور ڈکارے لے رہے ہیں اور جمائیاں لے رہے ہیں اور سو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں تو غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. جب رسول اللہ کی محفل کی یہ کیفیت تھی کہ سورہ محمد کہہ رہا، سنا ہی نہیں کہ کیا کہا رسول نے، بعد میں پوچھ رہے کیا کہا تھا. نہیں، میں جدھر جا رہا ہوں اگر اس طرف واقعی چلا گیا تو ایک تو واپس بھی نہیں آ پاؤں گا، دوسرے مومنین کے جڑے ہوئے ہاتھ مجھے یاد آ رہے ہیں. بہت سارے مومنین نے کہا مولانا ولایت کے موضوع پہ نہ پڑھیے گا، پورا 5 اشرے جو ہم نے آپ کو دنیا بھر کے انٹرنیٹ پہ سنے وہی جو آپ پہلے اشرے میں پڑھ کے آئے، تو پھر آپ نے سنے کیوں؟ خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ رسول کے پاس بیٹھنے والوں کا طریقہ ہے. پیغمبر نے کہا اسی لیے خدیر میں یہ بہانہ کسی کا نہ چلے
رسول نے کیا کہا ہے ہم نے تو سنا ہی نہیں، اسی وقت نیند آ گئی تھی۔ بعض لوگوں کو کام کے وقت چنانچہ خالی اعلان نہیں کیا، ایک ایک آدمی کو الگ الگ بلوایا اور ہر ایک کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھوا کے کہا کہ یہ فقرہ کہو کہ آپ میرے مولا ہو گئے۔ بعض لوگ تو اتنے جوش میں تھے کہ خالی اتنا نہ کہا، یہاں تک کہہ دیا بخن بخن لگا ابن ابی طالب اصبحت مولایا، آج آپ میرے مولا بھی ہو گئے۔ وہ مولا کل مومن و مومنہ، ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو چکے۔ کیوں؟ یہ کوئی یہ بہانہ نہ بنا کہ یا رسول اللہ اس دن دھوپ بہت تھی، ہم بہت تھکے ہوئے تھے، آپ نے ایسے ہی بٹھا دیا، پورا خطبہ آپ کا سنا، اس جملے پہ ہم کو نیند آ گئی۔ ایک ایک واقعی اس کے لیے 3 دن رسول خدا غدیر خون کے میدان میں بیٹھے، 3 دن وہاں سے نہیں چلے جب تک کہ ایک ایک کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر رکھ کر کلمہ ولایت نہیں پڑھوایا جائے گا، کسی کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ البتہ اس 3 دن میں پیغمبر نے کبھی کوئی وقفہ دیا تھا؟ اب وہ جو واجب وقفہ ہے سونے کا وہ چھوڑے، صرف جب نماز کا وقت آتا تھا پیغمبر اس عمل کو روک دیتے اور بتاتے تھے کہ ولایت علی نماز کے ساتھ اس طرح ملی ہوئی ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ پہ رکھ کے کلمہ ولایت پڑھایا جا رہا، لیکن وقت نماز آ گیا تو نماز بھی اول وقت میں انجام دی جائے گی، جس کی بہترین تفسیر ہمیں کربلا کے میدان میں ملی۔ اول وقت ظہر کی نماز پڑھنا ہے چاہے برستے تیروں میں کیوں نہ پڑھنا پڑے، وہ غدیر یا کربلا، دونوں کا پیغام جو میری آج کی مجلس کا عنوان بننے والا تھا۔ اب خدا معلوم آپ سے زیادہ میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، 27 منٹ ہو گئے، آدھی تقریر کا وقت تو ختم ہو گیا، میں عنوان پہ آیا ہی نہیں، لیکن اتنا سا جملہ انت رب جلیل انا عبد ذلیل سب تم لوگوں کے سامنے کہا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ آدمی آیا تو میں اسے کونے میں لے کے چلا گیا، اس کے کان میں منہ رکھ کے یہ جملہ کہا، تم بھی بیٹھے تھے یہاں پہ۔ اب لوگوں کو باتیں کرنے سے فرصت ملے تو سنے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو سونے سے فرصت ملے تو سنے رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ بہت آتا، 2 رکعت نماز میں ہم پورا قافلہ ایک بناتے تھے، یہ مال یہاں سے اٹھائیں گے، وہ مال وہاں سے اٹھائیں گے، وہ مال وہاں سے اٹھائیں گے، اسے اونٹوں پہ باہر کرا کے شام بھیج کے نفع بھی کما لیتے تھے، سب ہوتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مزہ آ رہا ہے رسول کے پیچھے؟ تو خیر وہ تو اپنی جگہ ایک بات، لیکن مختصر سا جملہ۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کو بتا چکا ہوں، سب کے سامنے بتایا، اسی سے پوچھو۔ اب مجمع موڑا، وہ مٹھائی کے ٹوکرے اور پھولوں کے ہار وغیرہ دیکھے، کیا کہتے ہیں آج کل اسے بوکے، خیر مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ آج کل بہت سنا۔ اب یہ سب رسول کے سامنے رکھا ہوا اور ایک لوگ متوجہ ہوئے، کہا بتاؤ تو صحیح پیغمبر نے تمہیں کیا دعا بتائی تھی؟ کہا ایک جملہ بتایا تھا جس کے 2 حصے تھے، کہا تھا روزانہ 7 مرتبہ صبح پڑھو، 7 مرتبہ شام۔ ارے بھائی وہ جملہ کیا ہے، باقی تفصیل چھوڑو، جلدی سے بتاؤ۔ اس نے کہا میں روزانہ پڑھتا، انت رب ذلیل وانا عبد جلیل۔ شارجہ کے لوگ تو اتنی عربی سمجھ گئے ہوں گے نا، جملہ تھا رب جلیل عبد ذلیل، بیچارہ جاہل آدمی اس نے الفاظ بدل دیے، انت رب ذلیل نعوذ باللہ وانا عبد جلیل۔ اب جملہ جو اس نے کہا اللہ کو کر دیا نعوذ باللہ ذلیل، اپنے آپ کو کر دیا جلیل۔ اب سب کے سب حیرت کے عالم میں رسول کی جانب بڑھے، یا رسول اللہ یہ کہہ کیا رہا، اللہ کو تو اتنا نیچا کر رہا ہے، ہمیں اتنا بڑا کر رہا ہے۔ اور یہ بالکل مخلص مومن آدمی ہے، سنسیئر۔ آج تو کتنے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں فریضہ ہی نہ سنبھالا ہے، جتنی نصیحت پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، اللہ کو جتنا بھی گرا سکتے ہو گراؤ۔ یہ تو بالکل سمپل بھولا بھالا آدمی ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کیا پڑھا، اور اگر پڑھا بھی تو پھر اس کا اثر ہوا کیسے؟ دوائیوں اور دعا میں یہ فرق ہوتا، دوا اگر آپ غلطی سے کسی اور مرض کی کھا گئے تو ریئیکشن ہو جائے گا، نقصان پہنچ جائے گا۔ وہ دوا جو کسی کی جان بچانے والی دوا ہے، کسی کی جان لینے والی دوا بن سکتی ہے اگر تبدیلی کر دی آپ نے۔ دعا میں یہ نہیں ہے جو پیغمبر نے یہ فرمایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے جو کہا وہ تو کہا، دل چاہتا ہے اس کا تو ٹیٹوا دبا دے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے پھر اس کو اتنا دیا کیوں؟ کہہ رہا ہے کہ ہے خدا تو ذلیل ہے اور میں بہت بڑا ہوں۔ کہا یہ بھول پنے میں کہہ رہا ہے، جان بوجھ کر نہیں۔ اس کی زبان پر تھا رب ذلیل، اس کے دل میں تھا رب جلیل۔ زبان
فقیر بندہ ہوں. اللہ الفاظ سے زیادہ دل کے نظریے کو دیکھتا ہے، کس یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے. یہ میں آپ کو دلیل نہیں دے رہا ہوں کہ آپ آج سے غلط قرآن شروع کر دیں کہ دل میں تو ہے قرآن، کیونکہ ہماری بہت سی عورتوں کا حجاب ان کے دل میں ہوتا. ارے مولانا کیا اسکارف کیا چادر وادر، اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے. وہ ساری ابائیں، وہ سارے برقعے ہم نے دل میں رکھے ہوئے. بہت سارے ایسے مومن ہیں نا، ارے کیا رکھا ہے داڑھی میں؟ دل کی داڑھی ہونا چاہیے، اتنی بڑی ہماری دل میں تو داڑھی ہے. تو اب یہ جو ہمارے یہاں جملہ چل رہا ہے نا، اس کے حوالے سے یہ میرا واقعہ غلط فہمی پیدا نہ کرے. یہ وہی منزل ہے، اتنا بھول پنا ہو مومن کے اندر اور اس سے غلطی ہو جائے. کیوں؟ سینو بلالی شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کی بارگاہ میں شین لکھی جا رہی ہے. بلال جیسے بنو تب تمہیں یہ اجازت ملے گی. ویسے تو دنیا کی ہر چیز میں تمہاری اتنی معلومات، انٹرنیٹ تمہارے پاس ہے، گوگل تمہارے پاس ہے. مولانا امام زمانہ کہیں ہے نہیں، ہم نے گوگل کے سرچ انجن میں ان کا نام لکھ کے ان کا ایڈریس پوچھنا کہا کہ نہیں، نو میچنگ. یہ ایڈریس تو کہیں نہیں مل رہا جزیرہ خضرا کا، اور اس کے اندر کہہ رہے ہو کہ غلط قرآن پڑھے اور غلط نماز. خیر میں ذرا سا اپنے اصل نقطے سے ہٹ گیا. میرا نقطہ یہ تھا، اور میں یہ حیران اور پریشان ہوں کہ اب اتنا بڑا مجمع میرے سامنے آ گیا. جب میں نے مجلس شروع کی تھی اور اس وقت بات شروع کی تھی، اتنا چھوٹا مجمع تھا، یہ کیا سمجھ رہے ہوں گے. لیکن بس ایک آخری جملہ کہہ دوں، 32 منٹ تو ہو چکے ہیں تقریر کو، اور وہ آخری جملہ یہ ہے کہ دعا میں سب سے زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے آپ کے دل کی عقیدے اور دل کی معرفت سے. الفاظ غلط بھی اگر نکل گئے، لا علمی میں، بھول پنے میں خیال نہیں تھا، تب بھی وہ دعا اثر کرے گی. یہ دوا نہیں ہے کہ بھول پنے میں بھی اگر آپ نے کوئی اور دوا کھا لی تو نقصان ہو جائے گا. نہیں، یہ دعا ہے. چنانچہ اگر دل میں عقیدہ، اور عقیدے سے مطلب ہے کہ اس پر ٹرسٹ ہے آپ کو، اللہ پر ٹرسٹ ہے آپ کو، دعا کے الفاظ پر، زبان سے غلطی ہو گئی تب بھی اثر ہوگا. اور اگر دل میں یقین نہیں ہے تو سورہ حمد بھی امام نے پڑھی ہے، اثر کر کے وہ اثر واپس لے لیا جاتا. یہ دعا کا اصول ہے، دعا کا. یہ دعا کا اثر ہے. اور آج شب جمعہ دعا، کیونکہ لوگ جب بھی میں آتا ہوں یہاں پر بھی یا دنیا میں کہیں بھی جاؤ، مولانا کوئی نئی دعا، وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا جو پہلے 1400 سال پہلے تک آئی تھی. دعائیں وہی دعائیں ہمارے پاس، لیکن لوگ ہمیشہ ہی سمجھتے اگرچہ وہی پرانی دعاؤں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. ابھی جب میں حسینیہ زہرا میں پچھلے سال چوتھے امام کی شہادت، پچھلے مہینے چوتھے امام کی شہادت کی مجلس سے پڑھ رہا، یہی راتیں 21 محرم سے 30 محرم، آپ کے یہاں کا عشرہ 21 سفر سے 30 سفر، ایک مہینے پہلے. تو بہت مرتبہ جو میں نے دعا پڑھی ہے ام سلمہ کی دعا، جس کو لوگ دعائیں نعم البدل کہنے لگے، ایک مومن نے خاص درخواست کی تھی. میں نے کہا یہ دعا تو میں اتنی بار پڑھ چکا ہوں، اور ہر دفعہ مجلس کے بعد اگلے دن کوئی نہ کوئی مومن اسے پرنٹ کرا کے لوگوں میں تقسیم بھی کرتا. کہانی مولانا اس وقت ہم نے توجہ نہیں دی تھی کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ تھا نہیں، اب تو مسئلہ بھی آیا. اور اتنا ان کا پرسنلائز ٹائپ کا مسئلہ کہ ممبر پہ میں پڑھوں گا تو شاید بہت سارے لوگ پہچان بھی لیں، اس لیے کہ وہ حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا. تو میں کوئی اشارہ بھی نہیں دے رہا کہ مسئلہ کیا تھا. ان کے لیے تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. وہ دعا میں نے پڑھی ممبر سے ان کے کہنے پر، ورنہ میرے پاس اپنی باتیں اتنی ساری ہوتی. جو میرا اصل موضوع ہے، دیکھیے 1.5 مجلس آج ہو چکی، اب تک اصل موضوع آیا ہی نہیں. بلکہ اگر شروع مجلس میں نہ کہتا کہ اس سال کا عنوان عذاب قبر ہے تو آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل موضوع کیا بننے والا ہے، اندازہ بھی نہیں ہوتا. عذاب قبر ہے، یہ میں بتا دوں اس لیے کہ اب تقریباً پورا مجمع آ چکا. لیکن میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے وہ دعا ان کے کہنے پہ پڑھ. اب آج کی دنیا تو آپ کو معلوم ہے نا، میں مجلس پڑھ کے وہی مجلس جا رہا ہوں، نیچے اترا حسینیہ کے ہال سے گلے سے لپٹ گئے. میں نے کہا کیا یہ دعا آپ کو بہت پسند ہے؟ کہا پسند کیا. آئی آپ نے دعا پڑھی، میں نے SMS کیا، 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہ پیغام آ گیا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو چکا. ابھی یہ مجلس شروع ہو کے ختم بھی نہ ہونے پائی تھی. ابھی حیدرآباد سے مجھے میسج ملا
لاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں, میرے لیے آپ زہر لائیں اور گلاب جامن لائیں, دونوں بالکل برابر. تو خیر اب میں بات آگے بڑھاتا ہوں. دعا, یہ یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیے تو وہی جسے آپ عام دعائیں سمجھتے ہیں. یہ تسبیح زہرا کس سے بہتر روزی کے لیے میں نے کوئی دعا اب تک تو نہیں دیکھی. زیارت وارثہ سے بہتر اب تک تو میں نے کوئی دعا ان 3 مسئلوں کے لیے نہیں دیکھی ہے جس پر میں نے 4 سال پہلے امام بارگاہ علی رضا نے پورا اشرا زیارت وارثہ پہ پڑھا, اور یہی تو عرض کیا تھا, مال, جان, عزت, اولاد, ان کے تحفظ کے لیے زیارت وارثہ دعا کی نیت سے پڑھی. ہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ دعا جو ہے اس کا تعلق کیونکہ دل و دماغ سے ہے, دوا نہیں ہے کہ اس کا تعلق اس کے انگریڈینٹ سے ہوتا. جس چیز سے دوا بنائی گئی ہے وہ ویسا ہی اثر کرے, تو دوسرے آدمی نے استعمال کری تو غلط اثر ہوگا. دعا کا تعلق الفاظ سے زیادہ کہنے والے کے دل و دماغ سے. چنانچہ اگر آپ نے ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھی, اسے نماز کی تعقیبات شامل کر کے اس کا وہ فائدہ ملے گا. جو روزی کے لیے کہا جاتا ہے وہ جب یہ دماغ میں نیت لائے کہ اب میں یہ تسبیح زہرا پڑھتا ہوں اپنے رزق میں وسعت یا اپنے جاب کے پرابلم یا اپنے بزنس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے. دعا کا تعلق ہے آپ کا دماغ اس وقت کیا سوچ رہا ہے. زیارت وارثہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں کہ آج شب جمعہ آقا حسین کو سلام کرنے انبیاء و مرسلین آئے ہیں, ملائکہ مقربین آئے ہیں, کربلا محلہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, ہم وہاں نہیں جا سکتے. مسلم نے ہمیں اصول بتایا, کوفے کے دارالامارہ پہ کھڑے ہو کے آقا کو سلام کرو, سلام کا جواب ملے گا. ہم اپنے گھر سے زیارت پڑھ رہے ہیں, زیارت کی نیت سے یعنی سلام کی نیت سے, اس کے وہ بینیفٹ ملے گی. اور جب آپ نے یہ نیت کر کے زیارت پڑھی کہ آج میں اسے اپنے جاب کے لیے, آج میں اپنی اولاد کے لیے, آج میں اپنی جان کے لیے پڑھ رہا ہوں, تو وہ بینیفٹ ملے گا. یہ بتانا اس لیے ضروری کہ یہ جو جملہ ہوتا ہے کہ مولانا ہم تسبیح زہرا تو دن میں 5 مرتبہ تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہی, اور جو لوگ نماز شب کے پابند ہیں تو وہ 6ٹھی دفعہ بھی, اور کوئی سنت نماز پڑھتے ہیں تو 7ویں مرتبہ بھی, تو وہ آپ پڑھتے ہیں تعقیبات کی نیت سے. اس وقت آپ کے دماغ میں خیال لے کے نہیں آتے کہ میں روزی کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. یہ ایک نقطہ صرف 1 منٹ کا میں نے بتایا. اب یہاں پہ میری بات کہاں تک پہنچی کہ آج کی رات ایک شب جمعہ, چہلم کے بعد کی پہلی شب جمعہ, اور ہر شب جمعہ آپ کو زمانے کے امام کو یاد کرنا, ہر شب جمعہ آپ کو قبر کو یاد کرنا, ہر شب جمعہ آپ کو دعا کو یاد کرنا. اور چہلم جو ہے وہ اس حوالے سے یہ سارے پیغام بھی لے کے آ رہا. 40 وہ دن ہے کہ جب اس 40 میں اہل بیت, دیکھیں تینوں باتیں جو شب جمعہ کی ہیں, اب آئیے 40 کی شب جمعہ. اور میں اپنے بہرحال آج کی رات کا اگر موضوع یہ 3 باتیں بھی رہیں تب بھی کوئی حرج نہیں. 40 فاتحانہ شان سے اہل بیت کربلا آئے, اور اسی فاتحانہ شان سے مدینے گئے. یا فاتحانہ شان سے میری مراد یہ کہ اہل بیت کیا وہ شان و شوکت کے مظاہرے نہیں ہوتے, اس سے مراد یہ ہے کہ مشن مکمل ہوا, اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں. یزید کی فوج ساتھ میں ہے, لیکن یہ یزید کی فوج آج 11 محرم کی طرح اعلان کرتے نہیں جا رہی ہے کہ حاضر سبایا من بنات رسول اللہ, یہ رسول کی بیٹیاں, یہ نہیں کہہ رہی. آج پورا پروٹوکول اور سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آج جو سجاد کہتے ہیں وہی یزید کے ہر سپاہی کو کرنا. تو اس کامیابی کے نتیجے پہلا سوال مومنین کرام نے, عزاداران امام نے چوتھے امام سے یہ پوچھا, کربلا سے لے کے مدینے پہنچنے تک راستے میں بھی یہ قافلہ بغیر رکے تو نہیں گیا, منزلوں پہ رکتا تھا, اور جہاں پہ رکتا تھا مومنین ملنے آتے تھے. اب وہ یزید کا ڈر اور خوف بھی نہیں ہے. جب پہلی دفعہ کربلا سے شام گئے تھے تو ہر جگہ پہ گردنیں کاٹی جاتی تھی جو اس قافلے کو عزت دیتا تھا. اب تو باقاعدہ ہر جگہ سجاد اپنا خیمہ لگا کر شان امامت سے بیٹھتے ہیں. شام سے مدینے تک کے سفر کی واپسی بھی بہت ہے, اور لوگ آ کے ہی سوال کرتے مولا شام سے آپ کامیاب آئے, لیکن اس وقت تک یاد رکھیے گا کہ مختار کا جہاد بھی شروع نہیں ہوا. مولا لیکن میرے مظلوم آقا کے پر ظلم کرنے والوں سے تو بدلہ تو نہیں لیا گیا. مولا آپ اجازت دیجیے, جب آپ اکیلے تنہا شام کو فتح کر کے آ سکتے ہیں, آپ کے چاہنے والے اور یہ سوال یہاں سے شروع ہوا. چوتھے امام کی زندگی کے آخری سال تک یہ سوال مسلسل پوچھا جاتا. مولا ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے, جہاد صرف
ون پوائنٹ ایجنڈے پر ہوگا قتل حسین کا انتقام، اور روک دیا مولا سجاد، کہا کہ حقیقی انتقام تو فقط میرا وہ بیٹا لے گا جو ہماری نسل کا آخری امام، 40 میں کربلا سے لے کے چوتھے امام اپنی شہادت کے دن تک، جب کسی نے کربلا کے حوالے سے انتقام کی بات کی امام زمانہ کو یاد دلائے، اللہ نے انتقام میرے بیٹے کی ذمہ داریوں میں رکھا ہے، اور ہم میں سے کوئی میدان میں اس نقطے میں نہیں نکلے گا۔ چنانچہ 40 سے امام زمانہ کی یاد بڑھتی گئی، کیونکہ اب میں یہ ساری چیزیں بتاتے ہوئے گھبرا بھی رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ گزر رہا، لیکن یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ جب پہلی بار کربلا سے شام گئے تھے، یہ سارا دشمنوں کا علاقہ تھا جس سے قافلہ گزرا، اور اب جو کربلا سے مدینے آ رہے ہیں اور مدینے ٹھہر رہے ہیں، تو یہاں چاہنے والے اور ماننے والوں کی بستیاں بھی۔ اب امام ایک ہی بات کہتے ہیں، زمانے کے امام ان کا انتظار کرو، میرے اس بیٹے کا انتظار کرو۔ ہاں، یہاں پہ میں وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے کل میں نے ایک تمہید باندھی تھی، اور وہ یہ کہ یہ جملہ میں نے پچھلے مہینے دبئی کی ایک مجلس میں پڑھا تھا، تو ذرا تکرار ہو رہی، مگر معذرت المومنین سے یہ صرف 2 یا 3 منٹ کی تکرار ہوگی کہ جب یہ جملہ چوتھے امام نے بار بار کہا، اور پھر چند سالوں کے بعد تو اس جملے کو لوگوں نے مثالوں کے ساتھ اور واضح کیا۔ مولا مسیب، سلیمان ابن سرد، 4-5 نام آ رہے، یہ لوگ جب نکلتے ہیں کربلا کا انتقام لینے، تو آپ کیوں نہیں؟ آپ کے تو گھر کی بات۔ مولا جب مختار میدان میں آ گئے تو آپ کیوں نہیں؟ آپ کے تو گھر کی بات۔ مولا جب ابراہیم ابن مالک اشتر میدان میں آ گئے تو آپ کیوں نہیں؟ جیسے جیسے کربلا کے بعد ذرا سا وہ سناٹا ٹوٹا اور عالم اسلام میں یزیدیت کے خلاف تحریکیں شروع ہوئی، تو وہ سوال جو 40 کے دن کربلا سے شروع ہوا تھا، اہل حرم کے مدینہ پہنچنے تک ہوا تھا، اب وہ سوال مثالوں کے ساتھ ہو رہا۔ مولا وہ میدان میں نکلے، دیکھے کتنے لوگ مل گئے اس کو، مولا وہ میدان میں نکلا، دیکھے کتنے لوگ مل گئے اس کو۔ آپ کے تو اپنے گھر کا مسئلہ ہے، اگر آپ میدان میں آئیے سارا عالم اسلام آپ کا ساتھ دے گا۔ حل نہیں، یہ ذمہ داری اللہ نے میرے بیٹے کے لیے لکھی۔ یہ سوال پھر بعد میں بھی دہرایا گیا، لیکن شروع کب ہوا؟ 40 کے دن سجاد کے کربلا آنے سے، اور 40 کے بعد سوال بڑھتا گیا۔ جب کبھی امام یہ جواب دیتے تھے تو اب سننے والے خاص طور پر اس لیے کہ کربلا کا واقعہ بالکل نیا، بالکل تازہ، اور سنانے والا بھی سجاد جیسا امام معصوم، دنیا کا بڑے سے بڑا خطیب کربلا سنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سجاد اگر کربلا سنا تو واقعا جسے کہتے دیواریں روتی ہیں، پتھر آنسو بہاتے ہیں، آسمان تھرانے لگتا۔ تو جب امام کہتے ہیں کہ اب انتظار کرو، اگر انتقام کی بات ہے تو انتظار کرو میرے بیٹے۔ یہ سوال ذرا کم لوگوں نے کیا تھا کہ مولا ہمیں انتقام لینا ہے کہ کربلا کے حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری ہے، یہ بہت کم لوگوں نے کیا، لیکن ان کو بھی ایک جواب دیا گیا، وہ ایک الگ موضوع۔ زیادہ تر تو لوگ کہتے ہیں انتقام۔ تو جب امام کا تذکرہ کیا میرا بیٹا انتقام لے گا، تو فوراً لوگ دعا کرنے لگے، خدا بندہ وہ وقت ابھی آ جائے، خدا بندہ یہ آخری امام ابھی آ جائے، خدا بندہ وہ لشکر ابھی تیار ہو جائے۔ اور اگر وہ ابھی نہیں آ سکتے، کل میں نے کیا کہا تھا، یہ کئی حدیثیں جنہیں توڑ کے میں اپنے حدیثوں کو جوڑ کے میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب یہ لوگوں کی زبان پہ جملہ آ گیا، مولا اگر وہ ابھی نہیں آ سکتے تو اللہ ہمیں اتنی لمبی عمر دے کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں، وہ یا بھی آ جائے تو ہم زندہ ہیں، یا بھی نہیں آ رہے کچھ عرصے بعد آئیں گے تو ہم ان کے لشکر میں شامل۔ ایک جوش، چوتھے امام کی زبانی کربلا کے مصائب سنے، اور یہ جملہ سنا ہے کہ ان کا انتقام کون لے گا۔ اب جوش پیدا ہوا، تب امام نے وہ عظیم جملہ کہا جو ان لوگوں کے لیے کم تھا، ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ تھا۔ جن کے لیے کم تھا وہ فوراً الرٹ ہو گئے، متوجہ ہو گئے، اور جن کے لیے زیادہ ہے وہ سنتے بھی نہیں۔ ہاں جملہ بہت سنا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ، یہ جو جملے، 2 جملے آپ نے علماء سے بہت سنے، میں نے بھی کم از کم شارجہ میں 400-500 دفعہ تو پڑھے ہوں گے۔ ہر عشرے میں کہیں نہ کہیں ایک آدھ بار یہ جملہ آتا، کیونکہ مختصر جملہ ہے اور خطرہ بہت بڑا۔
امام نے کہا کہ تم جو اتنے جوش میں بھرے ہوئے ہو کہ یہ آخری امام آ جائے ابھی یا تم اس کے زمانے میں پہنچ جاؤ، تو معلوم بھی ہے کہ اس امام کے آنے سے پہلے کا زمانہ جو بالکل ملا ہوا زمانہ وہ کتنا خطرناک زمانہ ہوگا. تڑپ تو رہے ہو، دعا تو کر رہے ہو کہ خدا بندہ ہمیں اس امام کے زمانے کی زیارت کرا دے. معلوم بھی ہے لیکن وہ مرحلہ کتنا مشکل ہے. اب میں صرف ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اصل عنوان بھی آپ کو یاد آتا رہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جنت کی بات روایتوں میں آئی، جنت تو وہ ہے جس کے تذکرے سے قرآن بھرا ہوا، وہ مذاق اڑانے والی جگہ نہیں ہے. شاعروں نے جنت کو جتنا حقیر بنانے کی کوشش کی ہے، جنت ایسی نہیں ہے. دیکھیے قرآن کس انداز سے جنت کا تذکرہ کرتا، مگر جب کسی نے جنت کے لیے تڑپ کے خواہش ظاہر کی، یہی تقریباً یہ جملہ امام کے لیے ہے، لیکن وہ جو کہ مشہور بات ہے اس لیے اس کی مدد سے اس کو سمجھا رہا. فوراً کہا معصومین نے جنت کے لیے تو تڑپ رہے ہو، پتا بھی ہے جنت کا راستہ کتنا سخت و خطرناک ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. ایک نقشہ دماغ میں لائیے. شاید اگلی شب جمعہ میرا 1432 ہجری کا عشرہ جب اختتام کو پہنچی عذاب قبر والا عشرہ، تو یہ چیز شاید آ جائے وہاں پہ. ایک طرف قیامت کا میدان ہے، ایک طرف جنت کا باغ نظر آ رہا ہے صاف صاف، نیچے جہنم، اور اس کے اوپر سے ایک رسے کی طرح سے راستہ گیا جس پہ چل کے آپ کو جنت میں جانا. کیسے ہم لوگ گزریں گے؟ ہم کوئی سرکس میں کام کرنے والے بازیگر کو تھوڑی ہیں کہ رسے میں اچھلتے کودتے جائیں، شاید وہ جنت میں پہنچ جائے، لیکن وہ تو نہیں پہنچیں گے. اس لیے کہ جس انداز سے پھر وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ اسی رسے میں تماشے دکھاتے ہیں. خیر، تو میں کہا سرکس میں الجھ گیا، لیکن وہ اتنے ایکسپرٹ چلنے والے وہ بھی گرتے ہیں، تبھی تو نیچے جال بچھایا گیا ہے. جنت کے راستہ پلے صراط، اس کے نیچے کوئی جال نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم. گرے تو سیدھا جہنم میں جا کے گرے. اور ایک فطرت میں انسان کیا ہے کہ جب آدمی بلندی پہ چلتا ہے نیچے دیکھتا ہے، واقعا ایسا ڈر لگتا ہے کہ نیچے گویا اس کو کھینچ لیتی ہے زمین. اس پہ سے گزرنا، رستہ تو بہت موٹا، بال سے زیادہ باریک. لوگوں نے کہا مولا کوئی اور راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ ابھی میں آ رہا تھا، ٹریفک بہت تھی، 10 منٹ کا راستہ 45 منٹ پہ طے ہوا. میں نے پوچھا کوئی اور راستہ نہیں ہے ادھر ادھر سے ہو کے پہنچ جائیں؟ تو لوگ جواب دیتے کہ نہیں، ہاں ایک اور راستہ بھی ہے لیکن اس میں سگنل مثلاً بہت، وہ راستہ ہے اس کے اندر رائٹ لیفٹ بہت زیادہ. جنت کا تو ہی کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے. تو جنت میں جانے کے لیے تڑپے ہر ایک، لیکن پلے صراط کو بھی ذہن میں رکھو، اس پر سے ہو کے وہاں جاؤ گے. امام زمانہ کے لیے تڑپے ہر ایک، ظہور امام سے پہلے کا بھی ایک پلے صراط ہے. اور وہ چوتھے امام نے ان لوگوں کو بتایا جو تڑپ تڑپ کے یہ کہہ رہے ہیں. اب پھر ایک جملہ میں ایسا کہہ دوں، میرے 2 موضوع ملے، گرچہ اصل موضوع عذاب قبر مگر ظہور امام کے ساتھ. پلے صراط جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے، ہر اس میں سے گزرنا. اور عجیب بات یہ، پلے صراط پر سے صرف علی کا شیعہ گزرے گا، کوئی اور گزرے گا بھی نہیں. یہ جو پلے صراط اللہ نے رکھا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، یہ صرف علی کے شیعوں کے لیے، کیونکہ یہ ان کے لیے جن کو جنت کی بشارت مل چکی. قیامت کے میدان میں فیصلہ ہوگا یہ جنتی ہے یا جہنمی. فیصلہ کرنے والا بھی کون ہے؟ قسیم الجنت والنار، جو جنت و جہنم کی تقسیم کر رہا، یہ جنتی ہے جہنمی ہے. مولا اب کیا حکم ہے؟ کہا تم جنتی ہے، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں. راستہ یہ طے کرنا، میں لکھ کے دیتا ہوں یہ میرا شیعہ ہے. پلے صراط کے شروع میں ایک چوکی بنی، جیسے ہی کوئی وہاں پہنچتا فوراً فرشتے روکتے. یہ پلے صراط پہ ہر آدمی قدم نہیں رکھ سکتا. لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواب. پیغمبر کی وہ حدیث جو 400 مختلف صحابیوں سے آئی ہے، جس میں ایک حضرت ابو بکر بھی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول کو سنا کہہ رہے ہیں پلے صراط پہ سے کوئی نہیں گزرے گا جب تک کہ علی اس کو جواز لکھ کے نہ دے دے. مسئلہ ہے آپ کا جوش ایمانی مجبور کر رہا ہے، نعرہ لگاؤ. میرا
مسئلہ ہے, گھڑی کی سوئیاں مجبور کر رہی ہیں, جلدی سے پیغام مکمل کرو. آپ عرب دنیا میں رہتے ہیں, جواز آپ کو پتا ہے نا کسے کہتے ہیں؟ الا من كتب علی الجواز, صرف وہ پورے صراط پہ قدم رکھے گا جس کو علی نے جواز لکھ کے دیا ہے, پاسپورٹ دیا ہے, ویزا لگایا ہے, میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ میرا شیعہ ہے. باقی تو وہیں جہاں میدان قیامت سے دھکیل دیے جائیں گے, جیسے بچے سلائڈ پہ پھسلتے ہیں نا, وہ پھسلتے ہوئے سیدھے جہنم میں گریں گے. پورے صراط پہ قدم ہی ہمارا پہنچا تو پورے صراط اصل خطرہ ہی صاحب ایمان کے لیے ہے, دوسروں کے لیے تو ہے ہی نہیں. اسی طرح ظہور امام, اس سے پہلے کا بھی ایک پورے صراط, جو انگریزی زیادہ جانتے ہیں نا ان کے لیے پورے صراط اللہ نے پلیس اینڈ ٹائم دونوں کے لیے رکھا ہے. پلیس کا پورے صراط ہے جنت تک جانے کے راستے میں, اور ٹائمنگ کا پورے صراط ہے ظہور امام سے پہلے کا زمانہ. جب امام آئیں گے ان سے پہلے کا زمانہ پورے صراط, اور یہ پورے صراط بھی مومن کے لیے ہے جو امام کو مانتے ہی نہیں. ان کے لیے کیا مسئلہ, مسئلہ ان کے لیے جو امام کو مانتے, کیا مسئلہ. اب وہ دو جملے سنیں جو آپ نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے سنے ہوں گے. چوتھے امام نے پہلی بار یہ جملے ارشاد فرمائے, خالی اتنی سی بات نہیں. چوتھے امام نے ان لوگوں کے کہنے پہ جملے ارشاد فرمائے جو کربلا میں 40 سے لے کر 25 محرم 95 ہجرہ میں چوتھے امام کی شہادت تک ایک ہی بات کہتے تھے, کربلا کا بدلہ. 40 سے یہ سوال شروع ہوا, شہادت امام تک یہ سوال چلا, کربلا کا بدلہ, اور جواب یہ ہوتا میرا بیٹا تو بدلہ لے گا مگر یاد رکھو اس سے پہلے کا زمانہ, بالکل پہلے کا, بالکل ملا ہوا زمانہ, جنت سے ملے ہوئے پل کا نام پل صراط. کہا کہ وہ زمانہ خطرناک زمانہ ہوگا, مومن کے لیے اپنے ہاتھ پر جلتی ہوئی آگ لے کے کھڑا رہنا آسان. اگر مومن سے کہا جائے بھائی یہ کام ہے تم سے, یہ جلتی ہوئی آگ لو, صبح سے شام کھڑے رہو, وہ کہے گا اتنا آسان کام دیا. اور اگر مومن سے کہا جائے اپنے ایمان کو صبح سے شام تک بچا کے لے جاؤ, کہے گا او ہو تم نے اتنا مشکل کام میرے حوالے کیا. روزانہ کی بات ہو رہی ہے, روزانہ اپنا ایمان بچانا دنیا کا سب سے مشکل کام. اور وہ دوسرا جملہ نہ صرف یہ کہ چوتھے امام نے پہلی بار فرمایا, یہ حدیث بات کے اماموں نے تکرار تو کی, لیکن سب سے پہلے چوتھے امام نے ارشاد فرمائی, بلکہ کربلا کے انتقام کے حوالے سے. اور یہ انتقام کی بات 40 کے دن سے شروع ہوئی. جب پہلے میں کربلا آ گئے 40 کے دن, اب لوگوں کو اطمینان ہوا کہ ہم ان سے ملاقات کر کے سوال کر سکتے ہیں. پہلے تو کتنے لوگ ڈرے ہی جا رہے تھے, مگر سوال کے جواب میں امام نے کہا آخری زمانے میں صبح کا مومن شام تک مومن نہیں رہے گا, گھر سے نکلے گا, گھر والوں نے آپ کو خدا حافظ کا رخصت کیا. اگر میری نانی زندہ ہوتی تو دہی مچھلی کہہ کے رخصت کرتی, جو یو پی کا محاورہ. لیکن جب شام کو آئے تو پتہ چلا ایمان جا چکا, دہی بھی ہے مچھلی بھی ہے, ایمان نہیں ہے. اور کتنے لوگ رات کو جب گھر آئیں گے تو ایمان کے ساتھ آئیں گے, اگلی صبح کو ایمان جا چکا ہوگا. یہ دو حدیثیں آپ نے زندگی بھر سنی, کس امام کی ہیں؟ پہلی بار چوتھے امام کی. کبھی حدیث ارشاد فرمائی جب تڑپ تڑپ کے لوگ آخری امام کے ظہور کی دعا بھی مانگ رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم ان کے زمانے میں ہوں, کہ اس مرحلے سے گزرنا ہے, آسان نہیں آخری زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا. اور ایک جملہ میں اور آج کل ہر جگہ کہتا پھر رہا ہوں, چنانچہ جملہ بھی آپ نے سنا ہو تو مجھے معاف تو کیجیے گا, لیکن مسئلہ اتنا ہے, ایک جملہ نہیں, اس پہ میری جو مجلسیں ہیں وہ پوری دہرانا چاہیے شارجہ میں بھی. ابھی تو خیر نہیں, وقت نہیں ہے دہرانے کا ایک جملہ. اور ایمان کیسے جاتا ہے, ایسے نہیں کہ ہم کسی دن, جیسے لوگ ایمان قبول کرتے ہیں نا, پیغام آتا ہے مولانا 2 کافر ہیں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ ٹائم بتائیے کس وقت ان کو لے کے آ جائیں. یہ ہم لوگوں کے سب کے ساتھ ہوتا. مولانا 2 مسلمان تو ہیں لیکن آج ان کو مذہب حقہ پتہ چلا ہے, وہ آ کے شیعہ بننا چاہتے ہیں, آپ ٹائم بتا دیجیے. یہ تقریباً آج کل اتنا زیادہ یہ کثرت کے ساتھ ہے کہ ہر عالم ہر خطیب ہم جیسے طالب علم کی بھی باری آتی. مگر وہ جو چوتھے امام نے ڈرایا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ مولانا 2 مومن ہیں آج وہ اپنا ایمان چھوڑنا چاہتے ہیں, تو آپ ٹائم بتائیے کب وہ آ کے آپ کے پاس یہ اعلان کر دیں, کوئی سائن وائن کر دیں, آپ لکھ کے دے دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے میرے سامنے ایمان سے نکلنے کا اعلان کیا. ایسا تو نہیں ہوگا نا. ایمان آنے والے تو باقاعدہ یہ سارا اہتمام کر کے آتے ہیں, اسلام میں آنے والے پہ سارا اہتمام کر کے آتے ہیں. آپ کہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا, جو آپ نے نہیں کیا وہ آپ کے والدین نے کیا تھا, آپ
آپ کے ایک کان میں اذان کہی تھی، آپ کے ایک کان میں اقامت کہی تھی، آپ کے لیے عقیقہ کرایا تھا، اگر مرد ہے تو خطرہ کرایا تھا، یہ سارے والدین کے وہ طریقے ہیں. تو ایمان جو آخری زمانے میں جائے گا تو کیا اس میں بھی یہ ہوا کرے گا کہ باقاعدہ آدمی کوئی محفل کوئی تقریب سجائے گا کہ بھئی آج میرا بیٹا ایمان سے نکل رہا ہے، اس کی خوشی میں آئیے میرے گھر؟ نہیں، یہ اس کا طریقہ ایسا ہوگا کہ خود چوتھے امام نے فرمایا آنکھوں میں سرما لگا کے رات کو سو جاؤ، صبح اٹھو گے سرما غائب ہو چکا ہوگا، تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کب یہ سرما اڑا، کیسے اڑا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، ایمان جا رہا ہوگا. اور جن چیزوں سے ایمان جا رہا ہوگا اس کی ایک لسٹ بھی بتائی گئی ہے روایت میں. 2 لسٹیں ہمارے پاس آئی ہیں. جو دوسری لسٹ عذاب قبر، وہ میرا عنوان بنے گا اس اشرے کا کہ عذاب قبر کیوں آتا ہے، لیکن یہ پہلی لسٹ ایمان کیسے جاتا. لیکن یہ وہ لسٹ امام نے بتائی ہے جس میں ہر زمانے میں کچھ اضافہ ہوتا رہے گا. آج کل فیس بک ایک ایسا فتنہ ہے ہمارے معاشرے کا، پوری دنیا کا. اچھا ایک بات میں آپ کو یوں بتا دوں کہ ہم تو بہرحال صاحب ایمان ہے، اس لیے ہمیں اس کی فکر سب سے زیادہ، ورنہ یہ پہلے یہ انٹرنیٹ پہ لڑکے اور لڑکیوں کی چیٹنگ، اسکولوں اور کالجوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا ساتھ پڑھنا اور والدین کا ان کی جانب سے توجہ ہٹا لینا، یہ موبائل میں ایس ایم ایس اور ایم ایم ایس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور اب یہ فیس بک. یہ خالی ویسے ہمارا مسئلہ نہیں. میں جن علاقوں میں جاتا رہتا ہوں وہاں اکثر انٹرفیتھ ہماری کانفرنسیں ہوتی ہیں. عیسائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہودی بھی آئے ہوئے ہیں، ہندو بھی آئے ہوئے ہیں، دنیا میں جتنے مذہب والے. ایک تو وہ گروہ ہے جو کہتا ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب والے وہ سب اس مسئلے پہ پریشان. حتیٰ جنہوں نے یہ جن بوتل سے نکالا تھا وہ بھی اتنے ہی پریشان نظر آتے ہیں جب ہم کانفرنس میں جاتے ہیں. لیکن ہمارا زیادہ بڑا مسئلہ اس لیے کہ بھئی ان کے پاس صحیح چیز ہے کیا جو ان کو کھو جانے کی فکر ہو تو ہم توجہ دیں. ایک آدمی کے پاس پیتل کے اوپر سونے کا رنگ چڑھا ہے، وہ بڑا پریشان ہے، مولانا یہ 2 کلو سونا کیسے بچائیں؟ ہمیں تو پتہ ہی ہے 2 کلو پیتل ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. پر پریشانی تو اس کے پاس ہوگی نا جس کے پاس حقیقی ایمان موجود ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ ڈرایا بھی گیا اور کہا آخری زمانے کا یہ پل صراط، وہ مکانی پل صراط ہے، جنت جانا ہے تو اس پل سے گزرنا. اور سورہ مریم کی آیت ہے جو میں بعد میں تلاوت کروں گا، اب تو وقت نہیں، کہ گزرنا ضرور ہے. اور ایک زمانی پل صراط ہے، جب امام آئیں گے ان سے پہلے اتنا خطرناک زمانہ ہوگا. پچھلے سال تک میں موبائل پہ بات کر رہا تھا، فیس بک کا مرحلہ آ گیا. ہماری سے مطلب میں نہیں، پورے مسلمان علماء مراجع مبلغ ان کی اور ٹیکنالوجی کی ایک ریس لگی ہوئی ہے. ابھی ہم ایک خطرے کو بتا بھی نہیں پاتے ہیں پورا کہ معلوم 5 نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہوتی. چنانچہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ ایک ہاری بھی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی 2 مجلسوں سے ہمارے بچے اور بچیاں فیس بک کو بند کر دیں گے؟ بند کرنے کی تو بات ہی کسی نے نہیں کی، خالی خطرہ بتایا، اس میں یہ خطرہ ہے. اچھا میں یہاں پہ صرف ایک جملہ کہہ دوں تاکہ میرا موضوع پھر یاد ہو جائے. اور بالکل ایسا ہی خطرہ یہ بتایا گیا جب ملک الموت آئے گا. کہا کتنے لوگ زندگی بھر ایمان بچا لیں گے، آخری وقت میں مارے جائیں گے. جب ملک الموت آتا ہے کتنے لوگوں کا ایمان چلا جاتا. اور یہاں سے اب میرا موضوع کل شروع ہوگا، قبر، میرا موضوع قبر. اور یہ امام زمانہ اور قبر میں دیکھیں کتنی میں سملر باتیں ڈھونڈ کے لا رہا. وہ پل صراط تو یہ بھی ایک پل صراط. آخری زمانے میں ایمان جائے گا تو آخری وقت میں بھی ایمان جائے گا. اور دونوں کے لیے سورہ آل عمران کی 8ویں آیت کو میں نے سرنامہ بنایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہے اے خدا ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہونے پا. تو یہ آیت تو ہے ان کے لیے جو ہدایت کے راستے پر، جو ابھی تک آئے ہی نہیں ہدایت کے راستے میں، آیت ان کے لیے ہے ہی نہیں. اور اس میں دونوں پہلو ہیں. اب وہ دوسرا والا پہلو تو آج مجھے وقت نہیں تھا بتانے کا، لیکن پھر بھی یہ اشارہ میں نے اس لیے کیا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا میں اپنے عنوان پر ہوں، چاہے امام زمانہ کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں، بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ آخری مرحلے میں آ کر مومن جب ہار جائے گا کہ بہت ہی زیادہ تکلیف والا مرحلہ، ساری زندگی 60 سال 65 سال 70 سال 50 سال 45 سال اس مشکل طریقے سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھا. آسان نہیں.
کتنی قربانیاں آپ نے زندگی میں ایمان بچانے کے لیے دی، اور آخری وقت میں مارے گئے، چاہے وہ آخری وقت ملک الموت کے آنے کا ہو جو کل آپ سنیں گے وہ لسٹ. ملک الموت جب قریب آتا ہے تو کن لوگوں کا ایمان جاتا، ایک لسٹ. اور چاہے وہ آج کا عنوان ہے جب امام زمانہ کے آنے کا زمانہ قریب آئے گا تب ان لوگوں کا ایمان جائے گا جو ساری زندگی ایمان بچا کے آئے. اور جب ہم اس میں یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا اگر اس میں ایک اور سوال بھی ہوتا کہ بھائی اگر یہ چیزوں کے اتنے نقصان ہے ہمارے مستحد کلیئر کٹ اس کو حرام ہی کیوں نہیں کر دیتے. ابھی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نہیں مولانا کیونکہ حرام تو نہیں ہے تو استعمال پر ہے تو یہ تو چھری جیسی بات ہے، چھری سے گلا کاٹو کہ چھری سے پھل کاٹو. ساری دلیلیں مجھے پتا، میں اس ممبر پہ آتا ہوں تو ایسا بدھو اور بے وقوف بھی نہیں، اور ممبر تو وہ ہے کہ بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی اگر امام زمانہ کو یاد کر کے آج کے علم کے اتنے دروازے کھل جایا کرتے، اگر امامت کو یاد کر کے آج. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی نہیں، مجھے نہیں پتا، اس کے جواب میں بعد میں دوں گا، آج بہت وقت گزر گیا. مجھے معلوم ہے کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، میں 5 منٹ تو پہلے ہی لے چکا ہوں، بس یہ آخری جملے سنیے. لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کبھی آپ کو گھر کی تنہائی میں یہ نہیں لگتا آپ ایک ہاری بھی لڑائی لڑ رہے ہیں یک طرفہ؟ آپ 2 4 10 15 20 50 آدمی کیا کر لیں؟ دنیا کے 6 ارب آدمی کمپیوٹر، موبائل، فیس بک، انٹرنیٹ، کیسے اس کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ اور کتنے لوگ، کتنے بچے اور بچیاں آپ کی مجلس سے اس کو بدل دیں گے؟ تو جس چیز کا فائدہ نہیں لگ رہا ہے تو آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں؟ آخر اگلا جملہ تو یہ ہوتا ہے جو کہہ نہیں پاتے. یہاں ایک ہی جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے تو مینڈا کو چڑیا اور کتنی مثالیں. وہ ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے جیسا کہ ہمارے مراجع اور علماء کہتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے جو ڈیوٹی تمہیں انجام دی ہے نا، اپنا کام کرنا ہے، کسی اور کے کام میں دخل نہیں دینا. مائنڈ یور اون بزنس، جو آپ کا فریضہ ہے وہ انجام دیجیے. آپ کو آفس میں رکھا گیا مثلا اکاؤنٹ کے کام کے لیے، یہ کام کیجیے. آپ دوسرے کاموں میں نہ پڑ جائیے کہ آپ آفس ہی کا دوسرا کام کر رہے ہیں، وہ ہی نہیں آپ کا کام. آپ کا کام یہ پہلے سے کمپلیٹ کرو. اللہ نے ہم سے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے کہ تم کوئی نتیجہ نکالو معاشرے میں. اللہ نے کہا تمہارا کام کوشش کرنا ہے. قیامت میں تم سے صرف کوشش پوچھی جائے گی، یہ نہیں پوچھا جائے گا نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ تو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. نہج البلاغہ میں مولانا کا صحیح منی، اللہ نے مجھ سے کوشش کرنے کو کہا، والاتمام من اللہ، یہ اللہ کا کام ہے جس میں ہم دخل دیتے ہیں. فیس بک رکوانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے کوشش کر کے پیغام پہنچا دینا. پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کے بہت عادی ہو گئے. علماء ہیں تو شاعری کے نقطے بیان کر رہے ہیں، بھائی وہ شاعروں کو چھوڑ دیے، تمہارا کام قرآن حدیث ہے. شاعر ہیں تو جب تک کہ آپ 10 منٹ کی ایک تقریر پہلے نہ کریں کلام پڑھ ہی نہیں سکتے. ارے تمہارا کام ہے اپنا کلام پڑھو، یہ ساری چیزیں علماء میں چھوڑ دو. ہر آدمی جو دوسرے کے کام میں دخل دے رہا ہے، یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ. ڈاکٹر ڈاکٹری کم کر رہا ہے، انجینئرنگ زیادہ جھاڑ رہا ہے. انجینئر انجینئرنگ کم کر رہا ہے، موٹر میکینک زیادہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. موٹر میکینک اپنا کام کم کر رہا ہے، ڈاکٹر زیادہ بنا نظر آ رہا ہے. جس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنا. اور اس میں یہ یاد رکھیے ہمارا کام خالی کوشش کرنا، جس کو جو کام ہے وہ انجام دینا. یہ کربلا کا پیغام، یہ کربلا کا پیغام ہے. ایک آدھ اصحاب امام میں تو مثالیں ملیں گی کہ بعض خواتین اپنے شوہر یا اپنی اولاد کی موت پہ اتنا محبت حسین میں سرشار تھی کہ تلوار اٹھا کے خیمے سے باہر آ گئی. اہل بیت کی کسی خاتون کی مثال نہیں ملے گی. کیا وہ جو عام اصحاب کی مائیں وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے اور لیلا کم محبت کرتی ہے علی اکبر سے؟ کیا وہ عام اصحاب کی بیوائیں اپنے شوہر کے لاشے کے قریب آ کے اس کا سر گود میں رکھے ان کو زیادہ محبت؟ رب آپ کو کیا کچھ کم محبت نہیں. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جس کا جو فریضہ ہے وہ اپنے کام کو انجام دے، دوسرے کا کام اپنے ذمہ نہیں لینا ہے. اور جو جملہ آج ہم سے کہا جاتا ہے جب ہم فیس بک کی بات چھیڑتے ہیں، مولانا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہاری بھی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ تو ہم سے کہا جاتا ہے جس دن 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے، اس دن سے لے کے کربلا جانے تک ہر ایک نے کہا تھا آقا حسین آپ ایک ہاری بھی لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جس دشمن منافق غیر کہیں تو آدمی نظر انداز کرے، قریبی لوگ بھی کہہ رہے. عبداللہ ابن عباس وہ آ کے کہتے ہیں کہ حسین کوفے والوں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا،
کہ جہاں جا رہا ہے، جس مقصد کو لے کے جا رہا ہے، عبداللہ ابن عباس اور خالی وہ خط دیکھ رہے ہیں نا جو کوفے والوں نے بھی، یہ ساتھ نہیں دیں گے. عبداللہ ابن جعفر طیار کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، ایک جملہ کافی، جسے مولا کائنات اپنی زینب جیسی بیٹی کے شوہر کے طور پہ منتخب کرے. زینب کسی معمولی ہستی کا نام نہیں. شریعت اور عقیدہ روک دیتا ہے، ورنہ یہ 5ویں معصوم 15ویں معصومہ قرار پائیں گی زینب کبریٰ بھی. دنیا کے بعض علاقوں میں خصوصاً حیدرآباد دکن وغیرہ میں شاید شہادت زینب کی رات بھی تاریخ بھی منائی جاتی، لیکن جس کو میرا مولا منتخب کرے. معصومہ قوم کی ساری زندگی شادی نہیں ہوئی، کفو نہیں ملا، زینب کبریٰ کی شادی کیسے ہوگی؟ مولا کے خیال میں عبداللہ ابن جعفر طیار کا رتبہ اتنا بلند تھا. وہ بھی آگے سمجھا رہے ہیں حسین، البتہ وہ آگے سب یہی کہتے ہیں حسین کوفے والوں کو مجھ سے بہتر کون جانتا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تجھے روک دیتا، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے تو امام زمانہ ہے، جو کرتا ہے وہ حکم خدا سے کرتا ہے. راستے یہ اتنی روایتیں آپ نے سن لی ہیں کہ میں ایک طرح سے آپ کا قیمتی وقت ان روایتوں میں نہیں سرو کرنا چاہتا. خلاصہ راستے میں عام لوگ مل رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں قلوبہم معک وسیوفہم مع یزید. کوفے کی کیا حالت ہے؟ حسین نے پوچھا، کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ. یعنی ان سب کو بہت ہی پالشڈ وے میں، بہت ہی تہذیب کے ساتھ لوگوں نے جواب دیا. سب کا خلاصہ یہ کہ حسین آپ ایک ہاری ہوئی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. یزید تو ہے آپ کے خلاف، جو آپ کو بلا رہے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہوں گے. حسین نے اپنے عمل سے یہی پیغام دیا کہ مومن کا کام ہی ہاری ہوئی لڑائی کو لڑنا ہے. جیتی ہوئی لڑائی تو ہر آدمی لڑ لے گا. دنیا میں جس کو بھی نظر آئے گا وہاں کامیابی ہے، سب دوڑ کے جائیں گے. مومن ہاری ہوئی لڑائی لڑتا ہے لیکن صرف خدا کے لیے، اور اسی کو قرآن کہتا اولئک هم الفائزون، تم کامیاب ہو گئے. ہم ایک جملہ میں دیکھیں، وقت نہیں ہے، اگر کہیں میری کوئی بات آپ کے لیے گراں گزرے تو میری اس پریشانی کی وجہ سے معاف کر دیجیے گا. میں منزل مصائب پر آ گیا ہوں، اس لیے ایک ریکویسٹ کر دوں. بہت برا لگتا ہے مجھے ممبر سے کہنا، لیکن کیا کروں، اتنے سارے محبت کرنے والے ہیں یہاں پہ. آج 2 دن مسافرے کے بعد مجھے جانے دیجیے گا. بہت سے لوگوں کو ملاقات کرنا ہے، کچھ کو مسئلے پوچھنا ہے، وہ سب 2 دن. اب آپ کچھ میری ایسی مصروفیات سی ہو گئی ہیں کہ بس یہ 2 دن کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور مسافرہ بھی کل کے انداز سے نہ ہو. ماتم کرنے والوں کے ماتم میں ڈسٹربنس نہ ہو. میں ممبر سے اتر کے کونے میں جاؤں گا اور پھر وہاں پہ آپ تشریف لے آئیے گا. یہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ دنیا میں تو ترستا رہتا ہوں کہ ہے کوئی بھائی ہمیں کھڑا ہوا ہوں، کوئی ہے ہاتھ ملانے والے. ہاتھ مارنے والے تو مل جاتے ہیں، ہاتھ ملانے والے نہیں. آپ کی محبت اور آپ کا خلوص ہے. میں اس کی قدر کرتے ہوئے دوسرے مومنین کی جو مجھے اس وقت خدمت کرنا ہے، جو پہلے سے وعدے، تو یہ بیچ میں ایک ضمنی بات آ گئی. جیتی ہوئی لڑائی تو ہر ایک لڑتا ہے. مومن کا کمال تو ہے کہ اگر خدا کا حکم آ جائے تو وہ ہاری ہوئی لڑائی بھی لڑے. لیکن کسے کہتے ہیں ہاری ہوئی لڑائی؟ دنیا والوں کے اسٹینڈرڈ سے. قرآن تو کہتا ہے اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہوئے. اور ہمیں بھی وقت کم ہے تو میں حوالے نہیں دے پا رہا ہوں. ہمیں بھی بھائی آپ خیبر کا واقعہ سنتے، مسلمان جیتے، کامیاب ہوئے، کتنی بڑی کامیابی. کبھی ہماری زبان پہ وہ جملہ آیا کہ کاش ہم بھی خیبر میں ہوتے. اپنی طرف سے کہا، میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے، رسول نے اور اسلام نے کبھی یہ سکھایا خیبر کو یاد کر کے کہو کاش ہم وہاں ہوتے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ فیا لیتنی کنت معکم. اے خیبر والوں، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اس جہاد میں حصہ لیتے. خندق کا تذکرہ آیا کہ ہم کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم. ارے خندق کے میدان والوں مسلمانوں، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. بدر میں کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم. اگر یہ کہتے ہیں تو صرف کربلا کو یاد کر کے کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم. زیارت وارثہ ہر ایک آج پڑھے گا جملہ. آپ کس کو یاد کر کے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ہاری بھی لڑائی کہہ رہی ہے. کہا کہ مومن کی جو پہچان ہے ان کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے. خیبر میں جنگ جیت لی گئی، اس میں کوئی کمال نہیں ہے جانا.
وہ باقی باتیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ خیبر کے لیے گئے، کتنے مال غنیمت کے لیے. کربلا جو آیا ہے وہ صرف اپنی جان دینے آیا. کربلا جو آیا ہے وہ صرف اپنا سر دینے آیا. کربلا جو آیا ہے وہ صرف اپنا خون بہانے آیا نہیں. یہ جملہ بھی میں نے آدھا کہا. کربلا میں آئے ہیں، ایک سر دینے والے آئے اور ایک چادر دینے والے آئے، اور شاید سر دینے والوں سے بڑا امتحان چادر دینے والوں کا. میں ہر سال اپنے بہت ہی بزرگ قابل احترام قوم تشیع کا فخر و وقار علامہ حافظ کفایت حسین صاحب علیہ اللہ مقاموں کو ایک جملہ ضرور پڑھتا ہوں. مسائل فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے یہ لگا کہ حسین کربلا میں ذبح ہوئے، زینب زندہ رہی. نہیں، اگر ذبح الحسین بے کربلا ہے، اگر حسین کربلا میں ذبح ہوئے تو زینب بھی ذبح ہوئی، کیونکہ اسلام میں لفظ ایک ہے، ذبح طریقے الگ ہیں. ایک عام جانور کا ذبح ہے اس کی گردن کی رگیں کاٹو، مچھلی کا ذبح ہے اسے پانی سے نکالو، وہ جس طرح تڑپتی رہتی. حسین کا ذبح ہے کہ قاتل سینے پہ بیٹھ کے گلے پہ خنجر چلا رہا، اور زینب کا ذبح ہے کہ سر سے چادر چھینی جا رہی. پھر دیکھو علی کی بیٹی کی کیفیت. مگر یہاں پہ مسائل کا اگلا جملہ کہنے سے پہلے حسین اور زینب کو ایک اور مرحلے میں ملا کے آپ کے سامنے مسائل پڑھوں اور بات ختم. دیکھیے، کربلا میں آنے والے نادان اور ناسمجھ نہیں تھے. ہر ایک کو پتا تھا حسین کون ہے، ہر ایک کو پتا تھا زینب کون ہے. اتنا مکمل تعارف بھی کرایا تھا، اور اتنے لوگ اس مجمع میں تھے جو حسین بار بار کہتے تھے تم میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے نانا کے کندھے پہ بھی دیکھا. یہی وجہ کہ عمر سعد کے لیے کربلا میں 2 مرحلے بڑے سخت آئے تھے. جب حسین ذوالجناح پہ اتنے زخم کھا چکے تھے، جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، آقا سجاد سے کسی نے بعد میں پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کے بدن پہ زخم کتنے تھے؟ آقا کے ہاتھ میں عقیق کی تسبیح ہے. سجاد کہتے ہیں یہ جو دانا تمہیں عقیق کا نظر آ رہا ہے نگینا، اتنا بدن بھی میرے بابا کا سلامت نہیں تھا. تلوار، نیزے، برچیاں، تیر، ارے لشکر یزید بوریوں میں پتھر بھی لے کے آئے تھے. جو کچھ اور نہ کر سکا تو پتھر اٹھا اٹھا کے حسین کے بدن پہ مار رہا. مگر عجیب منظر، میدان کربلا میں حسین آخری والا مرحلہ ذوالجناح پہ زخموں سے جھوم رہے ہیں، مگر یہ علی کا لال ہے ذوالجناح پہ اس طرح جمع بیٹھا. پوری روایت آج کل ہی پڑھی جاتی ہے، میں خالی ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. جب ہرملا سے پوچھا گیا مختار نے کہ تو نے کربلا میں کیا کارنامہ کیا، تو اس نے اپنا تیسرا تیر کیا بتایا. ایک بار عمر سعد میرے پاس گھبرایا ہے، کہا کہ ہرملا حسین کے ہم نے اتنے تیر مارے، حسین کے ہم نے اتنے نیزے مارے ہیں، حسین پہ ہم نے اتنی تلواریں برسائی ہیں، حسین پہ ہم نے اتنے پتھر مارے ہیں، حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے. اور جب تک کہ حسین ذوالجناح پڑے میرے کسی سپاہی میں ہمت نہیں ہے کہ حسین کے قریب آئے. ظالم دشمن بھی جانتے ہیں حسین کون. جب تک حسین ذوالجناح پہ ہے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں آئے گا، ہمت نہیں ہے کسی میں. تیرا ایک کام ہے کسی طرح حسین کو ذوالجناح سے گرا دے. اور ہرملا کہتا ہے یہ کربلا میں میرا تیسرا اور آخری تیر تھا. وہ میں نے کمان سنبھالی اور تیر بھال کا تیر رکھ کے اس طرح چلایا کہ حسین کی پیشانی کی ہڈی توڑ کے یہ تیر حسین کے سر مبارک میں لگا، اور میرا آقا ایک بار ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گیا. یہ بھی آسان نہیں. ادھر حسین ذوالجناح سے گرے، برچھیوں والوں نے برچھیاں بڑھا کے حسین کے بدن کو اس میں لے لیا. بعض علماء کہتے ہیں ایک بار امام زمانہ نے آقا حسین کو سلام کیا، میرا سلام اس شہید پر جو گھوڑے کی زین پر بھی نہیں تھا، کربلا کی زمین پر بھی نہیں تھا. تم اولاد پھر کہاں تھے؟ کہا نیزے اور برچیوں کی
حسین کی اتنی ہیبت اور جلال ہے لوگوں کے دلوں میں، میرے سپاہی بھی قریب نہیں آئیں گے جب تک کہ حسین ذوالجناح سے نہ گرے۔ اور یہ جملہ زینب کے لیے بھی کربلا میں استعمال ہوا، جب خولی پکڑ کے لایا گیا وہی مختار نے کہا خولی تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میدان کربلا کی لوٹ مار میں مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی، جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا سارا اسباب لوٹا جا چکا، اب میرے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ صرف میں نے نگاہ ڈالی، ایک چھوٹی سی بچی کے کان میں ہلکے سے گوشوارے نظر آ رہے، نہ صرف یہ کہ گوشوارے بہت ہی سستے سے آئے، بلکہ بچی بھی فریاد کرتی ہے، کوئی قریب آتا ہے نا وہ بچی تڑپ کے کہتی ہے یہ گوشوارے نہ چھیننا، بابا نے مجھے عید کے تحفے میں دیے تھے، بابا نہ رہا، بابا کا تحفہ تو چھوڑ دو۔ 3.5 سال کی ننھی بچی کی فریاد، اور اتنے معمولی گوشوارے، یزیدیوں کا دل بھی فریاد سکینہ سن کے پگھل گیا، چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ خولی کہتا میں نے سوچا مجھے کچھ نہیں ملا تو میں اتنا نقصان بھی کیوں کروں، میں جلدی سے آگے بڑھا، سکینہ کے گوشواروں پہ ہاتھ ڈالا، بچی نے گوشوارے جلدی سے چھپا لیے، میرے بابا کی نشانی ہے اسے چھوڑ جاؤ۔ میں نے دیکھا مجھے دیر ہو رہی ہے، اتنا وقت نہ تھا کہ گوشوارے کھولتا، ایک بار میں نے گوشوارے پہ ہاتھ ڈال کے جو گوشوارہ زندان شام تک بچی جو زخمی کانوں سے گئی ہے، کان کی لو جو کٹی ہے، خولی کہتا یہ میں تھا، لیکن میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اگلا جملہ آپ کیسے برداشت کریں گے؟ مگر اگر یہ نہ بتاؤں تو کربلا کے مظالم کیسے آئیں گے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا اور کوئی چیز بچی، ایک منظر نظر آیا، ساری بیویوں کی چادریں چھن گئی، چادر زینب پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ زینب کی ایسی ہیبت، زینب کی ایسی جلالت، زینب کا ایسا روز ظالموں پہ طاری ہے، جنہوں نے لیلا کی چادر چھینی، جنہوں نے فروا کی چادر چھینی، جنہوں نے رباب کی چادر چھینی، چادر زینب پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت یزیدی میں بھی نہیں پڑ رہی۔ خولی کہتا میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں علی اور فاطمہ کی وارث زینب کبریٰ کے قریب آتا ہوں، ایک بار میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا۔ فوج میں کمزور اور بوڑھے لوگ بھرتی نہیں ہوتے، خولی تو جوان اور طاقتور، زینب 55 برس کی ضعیفہ، خولی مرد ہے زینب عورت ہے، خولی جوان اور طاقتور ہے، زینب 55 سال کی ہے۔ اور پھر جب دل پہ 18 داغ لگے ہوں، جس نے اکبر کا لاشا دیکھا ہو، جس نے اصغر کی ننھی سی لاش دیکھی ہو، مگر خولی کہتا ہے میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا اور زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو تھاما، میں پوری طاقت لگا کے تھک گیا، زینب سے چادر نہ چھین سکا، ضعیفہ بے شک ہے، 18 داغ کلیجے پر بے شک ہے، مگر عباس کی بہن ہے، عباس کی بہن، فاتح خیبر حیدر کرار کی بیٹی ہے۔ خولی کہتا جب بہت دیر ہو گئی، میں نے دیکھا یہ چادر میں نہیں چھین پاؤں گا، میں نے کوڑا اٹھایا، اس طرح زینب کے چہرے پہ کوڑا مارا، شہزادی کے چہرے کی کھال پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا، ذرا سی گرفت ڈھیلی ہوئی، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، زینب نے خوراک کرو کیا، عباس ذرا آگے دیکھ لے، تو نہ رہا تو میری زینب کی چادر چھن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ مجھے معلوم ہے بہت سے مومنین کہتے ہیں مولانا کم از کم مصائب کا یہ ٹکڑا نہ پڑھا کر، نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کربلا میں کیا ہوا۔ پرسوں رات کی روایت تو شاید آپ کو اس سے بھی سخت لگے، 2 دن بعد جو میں پڑھوں گا۔ پروردگارا گریہ کرنے والوں کے اس گریے کا واسطہ غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ یہ صدائے گریہ جو آسمان کو ہلا رہی ہے، اور مجھے یقین کامل سا ہو رہا کہ فاطمہ نے جب یہ مصائب کا ٹکڑا سنا ہوگا تو سب سے پہلے تو غش کھا کے زینب کی ماں گر پڑی
خدا بندہ ان گریا کرنے والوں کے صف اللہ کے کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما۔ پروردگار ہم کو اور ہمارے گھروں کو، ہماری روزی کے ذرائع کو، ہماری اولادوں کو ہر پریشانی اور آفت سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ اس مجمع میں اگر کوئی روزی کی پریشانی میں مبتلا ہے، تجھے سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ہر مومن و مومنہ کی یہ پریشانی دور فرما۔ ان مظالم کے انتقام کے لیے اب دل سے آواز نکلنا چاہیے، ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا اور زینب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین